پتہ نہیں پھر آپ سے ملاقات کب ہونے کا 10:15 ہو گئے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بس آخری بات اسی پہ بات، حضرت حلیمہ سعدیہ کا مذہب کیا تھا؟ اگر کوئی کہے کہ حلیمہ کافر تھی تو خود کافر ہو جائے گا۔ خدا کا واسطہ ہے، تھوڑا سا زبان کو ہلا لو۔ اگر کوئی کہے حلیمہ کافر تھی تو خود کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی کہے حلیمہ مسلمان تھی تو تجھے اس قرآن کا واسطہ مجھے بتا، حلیمہ کو کلمہ کس نے پڑھایا تھا؟ کیونکہ جس کا کلمہ تھا وہ تو گود میں تھا۔ حلیمہ کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ حلیمہ کی بات آ جائے تو بغیر کلمہ پڑھے مسلمان مان جاتا ہے۔ تو کہتا جی وہ 40 سال کے بعد مسلمان ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں تیرے اس عقیدے پہ میں کیا کروں، مجھے تو نہیں پتا کیا کہے گا لوگوں کو کہ جب دودھ پلا رہی تھی تو تب حضور کافرہ کا دودھ پی رہے تھے۔ 40 سال بعد والی حلیمہ تو اپنے پاس رکھ۔ موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں کافرہ دائیوں کا دودھ نہیں پی رہے۔ جب اس سے پوچھا کیا وجہ ہے، اس نے کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے موسیٰ پر ان دائیوں کا دودھ پہلے دن سے حرام کر دیا تھا کیونکہ وہ کافرہ تھی۔ اللہ کا پیغمبر کافرہ کا دودھ نہیں پیتا۔ مجھے بتا، حلیمہ سعدیہ جب لے گئی تھی تو حلیمہ کا تو کلمہ ہی نہیں پڑا تھا، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ حلیمہ مسلمان تھی؟ اگر تو کہے کہ حلیمہ مسلمان تھی تو بتا کلمہ کس نے پڑھایا؟ اگر تو کہے کافرہ تھی تو خود کافر ہو جائے گا۔ عقیدہ دینا امت کو، پھنساتا کس لیے؟ ہم سے پوچھ منہاج القرآن والوں سے کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ تجھے ایک مسلمان بتایا گیا ہے۔ مسلمان لوگوں 2 طرح کے ہیں، ایک وہ مسلمان ہیں جن کو حضور نے آ کے کلمہ پڑھایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بعد میں مسلمان ہوئے، تاریخ بتا۔ حضرت عمر بعد میں مسلمان ہوئے، تاریخ بتا۔ حضرت عثمان بعد میں مسلمان ہوئے، تاریخ بتا۔ یہ وہ مسلمان ہیں کہ حضور نے آ کے کیے ہیں، اور کچھ مسلمان وہ ہیں جن کی گودوں میں خود حضور تشریف لائے ہیں۔ اور بولے تیری زبان قبول ہو جائے یار۔ وہ مسلمان اور ہیں، یہ دیکھ، یہ قرآن پاک یہاں رکھنا تھا۔ مجھے نہیں پتا یہ کیبل کس گھر سے آیا ہے، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ انتظامیہ کو پتا تھا کہ یہاں قرآن نے آنا ہے۔ یہ کیبل پلید ہے؟ سر ہلاؤ۔ یہ کیبل پاک رکھا ہے، تمہیں اتنا یقین ہے اپنی انتظامیہ پہ، لیکن اس کے باوجود بھی پھر اس کے اوپر یہ رکھا گیا ہے ڈبہ قرآن مجید کا پیکنگ والا۔ ٹیبل بھی پاک، یہ بھی پاک، پھر قرآن پاک۔ صبح روٹی کھا کے بول پینا یار، یہ بھی پاک، یہ بھی پاک، پھر قرآن پاک۔ جب پوچھا وجہ کیا ہے، کہنے لگے فاروقی صاحب پلید جگہ پہ اللہ کا کلام نہیں آتا۔ پلید جگہ پہ اللہ کا کلام نہیں آتا۔ تو خدا کے بندے جب پلید جگہ پہ اللہ کا کلام نہیں آتا، پلید گود میں امت کا ایمان کیسے آ جائے؟ اللہ وہ گودیں پہلی پاک کرتا ہے، پھر حضور اس میں آتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ بھی ان مسلمانوں میں ہے جو پہلے سے مسلمان چلے آئے۔ میں حلیمہ سعدیہ کا ماننے والا ہوں اور سب سے بڑا ماننے والا ہوں، مگر حلیمہ ان میں نہیں جن کو کلمہ پڑھا کے وہ کلمہ پڑھ لیں تو کمال در کمال ہے، اور اگر نہ پڑھیں تو وہ مسلمان ہے کیونکہ وہ دعا ابراہیم کا نتیجہ ہے۔ اب اگر بنو سعد کی وہ کمزور عورت بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو سکتی ہے، 18,000 قبیلوں کا بادشاہ خواجہ بطحا سرکار ابو طالب بغیر کلمہ پڑھے مسلمان نہیں ہو سکتے؟ ابھی تک تیرا مولوی دیکھتا تک کرنا ہے حضور نے کیا آیا۔ میں بشارت صاحب کے کان میں یہاں بیٹھ کے بات کرتا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ جو بات کہیں کان میں گئی ہے وہ تمہیں کیسے پتہ چل گئی کہ کلمے کا کہا تھا؟ کچھ خیال کرو، یہ ہاتھ جڑے ہوئے دیکھو، امت کو ان مسائل سے نکالو۔ اگر حضور کا خاندان، آپ کہیں جی آپ سارے خاندان کی بات کرتے تو ابو لہب کیسے کافر ہو گیا؟ ابو لہب بت پرستی کی وجہ سے کافر نہیں ہوا، مصطفیٰ کی دشمنی کی وجہ سے ہوا۔ اگر مصطفیٰ کا دشمن نہ ہوتا تو یہ بھی مسلمان ہوتا، حضور کی دشمنی لے کے۔ اب اگر دیکھ، ابو طالب میں اگر مصطفیٰ کی دشمنی ہے تو بھلے مان کافر، اگر ساری زندگی وہ بستر بدل بدل کر مصطفیٰ کی حفاظت کر رہا ہے تو پھر سوچنا ہم جیسے 1 کروڑ مسلمان بھی ہوں تو نالین ابی طالب پہ ہم قربان کر دیں۔ جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مگر مولا نہیں ملا۔ کافر وہ کہہ رہے ہیں حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہے دعا کر چلے۔ العظمت اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔